اچھا تو ایک سوال جو شاید انسانی تاریخ جتنا ہی پرانا ہے، یہ روح آخر ہے کیا؟ ہم کیا یہ کوئی چیز ہے، کوئی طاقت، کوئی کوئی خیال؟ صدیوں سے فلسفی، سائنسدان، شاعر سب اسی الجھن میں پڑے ہیں۔ بالکل. آج ہم مغرب کے ایک بہت بڑے فلسفی ارسطو کی مشہور کتاب روح پر یعنی آن دا سول میں تھوڑا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ جی ہاں. دیکھتے ہیں کہ 2500 سال پہلے کا یہ ذہین انسان اس بارے میں کیا سوچتا تھا۔ بالکل. اور ارسطو کی خاص بات یہ تھی کہ وہ روح کو کوئی اب کہہ لیں آسیب یا بھوت پریت نہیں سمجھتے تھے. اچھا، ان کے نزدیک روح زندگی کا بنیادی اصول تھی، وہ چیز جو کسی بے جان مادے کو ایک جیتا جاگتا وجود بناتی ہے. یعنی زندگی کی بنیاد۔ جی. یہ سمجھنا کہ جاندار کیسے بڑھتے ہیں، کیسے محسوس کرتے ہیں، کیسے حرکت کرتے ہیں، یہ سب کچھ ارسطو کے لیے روح کو سمجھنے کا ہی نام تھا. تو پھر آئیے ذرا ارسطو کے ذہن میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ زندگی، شعور اور حرکت کی اس پیچیدہ گتھی کو کیسے سلجھاتے ہیں۔ شروع کہاں سے کرتے ہیں وہ؟ وہ شروع میں ہی مان لیتے ہیں کہ بھئی یہ کوئی آسان موضوع نہیں ہے. اچھا، وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ روح کو ہم کس خانے میں رکھیں؟ کیا یہ کوئی جوہر ہے یعنی سبسٹنس؟ اپنی ذات میں قائم رہنے والی شے؟ ہاں. یا یہ کسی چیز کی کیفیت ہے، کوالٹی، جیسے نیلا رنگ یا گرمی؟ یا پھر یہ کوئی مقدار ہے، کوانٹٹی؟ اور پھر وہ بالقوا اور بالفعل والا سمال؟ جی بالکل. کیا روح میں امکانات پوشیدہ ہیں یعنی پوٹینشل؟ یا یہ اپنی مکمل حالت میں موجود ہے یعنی ایکچول؟ اور کیا اسے ٹکڑوں میں بانٹا جا سکتا ہے؟ یہ سب بنیادی سوالات ہیں. تو یہ تو کافی گہری بنیاد رکھ دی انہوں نے شروع میں ہی۔ ہاں، یہ بنیادی سوالات ہیں. ارسطو کے لیے روح جانداروں کی زندگی کا مرکزی نقطہ ہے. وہ سمجھتے تھے کہ اگر ہمیں فطرت یعنی نیچر کو سمجھنا ہے تو روح کو سمجھنا لازم ہے. اور وہ یہ بھی مانتے تھے کہ یہ مشکل کام ہے کو بہت سنجیدگی سے لے رہے تھے. اور فوراً ہی وہ جسم اور روح کے تعلق پر بھی آ جاتے ہیں، ہے نا؟ کیا جذبات جیسے غصہ، ڈر، محبت، نفرت یہ صرف روح کی باتیں؟ یا جسم بھی شامل ہے؟ ہاں، آپ کو غصہ آتا ہے تو دل تیز دھڑکتا ہے، چہرہ لال ہو جاتا ہے۔ بالکل یہی نقطہ. ارسطو مشاہدہ کرتے ہیں کہ زیادہ تر روحانی کیفیات جسمانی تبدیلیوں کے ساتھ آتی ہیں. صحیح۔ غصے میں خون کھولتا ہے، خوف میں جسم ٹھنڈا پڑ جاتا ہے. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کبھی شدید خطرے میں بھی ڈر نہیں لگتا اور کبھی معمولی بات پر شدید غصہ آ جاتا ہے، خاص طور پر اگر جسم پہلے سے ہی کسی تناؤ یا بیماری کی حالت میں ہو. اچھا، تو اس سے کیا نتیجہ نکالا انہوں نے؟ اس سے وہ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ روح کی یہ حالتیں صرف ہوا میں معلق نہیں بلکہ جسم سے جڑی ہوئی ہیں، ان کا ایک مادی پہلو ہے. ٹھیک۔ یعنی سائنس آف نیچر کا حصہ ہے. وہ یہاں طبیعتی دان اور منطقی کے فرق کی بات کرتے ہیں. وہ کیا فرق ہے؟ طبیعتی دان یعنی فزسسٹ غصے کو خون کے کھولنے سے تعبیر کرے گا، یعنی جسمانی تبدیلی سے۔ جی، جبکہ منطقی ڈائلیکٹیشین اسے تکلیف کے بدلے کی خواہش جیسی تعریف سے بیان کرے گا. ارسطو کہتے ہیں دونوں ہی اہم ہیں مگر الگ زاویے ہیں. اچھا، تو اپنی بات رکھنے سے پہلے ارسطو پرانے خیالات کا بھی جائزہ لیتے ہیں، یہ ایک اچھی حکمت عملیہ ہے۔ جی بالکل. وہ کہتے ہیں کہ ان سے پہلے روح کے بارے میں 2 بنیادی باتیں مانی جاتی تھیں، وہ کیا تھیں؟ بنیادی طور پر 2 خاصیتیں روح سے منسوب کی جاتی تھیں. پہلی حرکت پیدا کرنا، یعنی روح ہلاتی جلاتی ہے؟ جی ہاں، اور دوسری احساس یا جاننا، یعنی روح وہ ہے جو محسوس کرتی ہے یا علم حاصل کرتی ہے. ٹھیک ہے، حرکت پیدا کرنے والی روح کے نظریات کن لوگوں کے تھے؟ کئی نام آتے ہیں، مثلاً ڈیموکریٹس. ڈیموکریٹس، جنہوں نے ایٹم کا نظریہ دیا تھا؟ وہی، انہوں نے کہا کہ روح آگ کی طرح کے گول ننھے ایٹموں سے بنی ہے جو خود بھی حرکت کرتے ہیں اور جسم کو بھی حرکت دیتے ہیں. اچھا، اور؟ پھر فائتاگورس ہی تھے جنہوں نے شاید ہوا میں اڑتے ذرات کو روح سمجھا. انکساگورس نے کہا کہ ایک اعلیٰ ذہن یعنی نوس ہے جو پوری کائنات کو حرکت دیتا ہے. تھیلس نے میگنیٹائز میں روح مان لی کیونکہ وہ لوہے کو کھینچتا ہے، اور ڈائیوجینز نے روح کو ہوا قرار دیا کیونکہ ہوا سب سے ہلکی اور بنیادی چیز لگتی تھی۔ کافی مختلف خیالات ہیں. اچھا، اور جاننے یا محسوس کرنے والی روح کے بارے میں کیا نظریات تھے؟ یہاں ایمپیڈوکلیز کا نام اہم ہے. انہوں نے کہا کہ روح کائنات کے 4 بنیادی عناصر سے مل کر بنی ہے: مٹی، پانی، ہوا، آگ۔ اچھا، کیوں؟
क्योंकि उनका ख्याल था कि एक जैसी चीज ही एक जैसी चीज को जान सकती है, लाइक इज नोन बाय लाइक। तो चूंकि रूह सब अनासिर से बनी है, वो सब कुछ जान सकती है। दिलचस्प मंतिक है। जी, अफलातून ने भी अपनी मशहूर किताब टाइमियस में कुछ ऐसी ही बात की कि रूह अनासिर से बनी है ताकि वो कायनात को समझ सके। और वो खुद हरकत करने वाला अदद वाली बात? हाँ, कुछ और लोग भी थे जिन्होंने हरकत और जानने दोनों को मिलाकर रूह को एक अजीब सी चीज कहा, खुद हरकत करने वाला अदद। ठीक है, मतलब यानी काफी मुख्तलिफ नजरियात थे, लेकिन अरिस्तो इन सब से मुतमईन नहीं थे। बिल्कुल नहीं। खासतौर पर इस ख्याल से कि रूह खुद हरकत करती है, वो उसे क्यों रद्द करते हैं? हाँ, वो इस पर काफी तफसील से एतराज़ात करते हैं। वो कहते हैं अगर रूह खुद हरकत करती है तो कैसे? क्या इसकी कोई कुदरती सिमत है? जैसे आग ऊपर जाती है और पत्थर नीचे? बिल्कुल। अगर है तो रूह किस किस्म की चीज है? और अगर इसकी हरकत जबरी है तो कौन इसे मजबूर कर रहा है? ये बातें ये समझ से बाहर हैं। फिर डेमोक्रिटस के एटम वाले नजरिए पर एतराज हैं कि ये नन्हे एटम जिस्म को हरकत कैसे देते हैं और जिस्म साकिन कैसे रहता है। ये भी सवाल है। सोच तो सीधी चलती है या किसी नतीजे पर पहुंचती है। सही। और वो फीसागोरियों के उस ख्याल का आप कह लें मजाक उड़ाते हैं कि कोई भी रूह किसी भी जिस्म में दाखिल हो सकती है। अच्छा। अरिस्तो कहते हैं ये तो ऐसे ही है जैसे बढ़ई का हुनर बांसुरी में घुस जाए। हाँ, ये मिसाल तो बहुत वाज़ेह है। जी, वो कहते हैं हर रूह का अपना खास जिस्म होता है, जैसे हर कारीगर के अपने औजार होते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और नजरिया भी था कि रूह जिस्म की हमाहंगी है, जैसे मौसीकी के सुरों में होती है। इसके बारे में अरिस्तो क्या कहते हैं? उसे भी अरिस्तो रद्द कर देते हैं। क्यों? वो कहते हैं कि हमाहंगी तो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों का एक खास तनासुब या मिलाप हो सकता है, लेकिन हमाहंगी खुद हरकत पैदा नहीं कर सकती। जबकि हरकत पैदा करना तो रूह की पहचान माना जा रहा था। जी हाँ, वो कहते हैं सेहत को हम आहंगी कहना शायद ज्यादा बेहतर हो। फिर एक और मसला है, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से जैसे हड्डी, गोश्त अलग अलग तनासुब से बने हैं। तो क्या जिस्म में बहुत सी रूहें होंगी? बिल्कुल, ये नजरिया भी बहुत कमजोर है। तो इतने सारे पुराने ख्यालात को रद्द करने के बाद आखिरकार अरस्तू खुद रूह की क्या तारीफ करते हैं? वो क्या चीज़ है जो इन सब एतराज़ात से बच सके? यहाँ अरस्तू अपनी मशहूर और बुनियादी तारीफ पेश करते हैं। वो कहते हैं रूह किसी कुदरती मुनज़्ज़म जिस्म की पहली फेलियत है जिसमें बिलकुव्वत जिंदगी मौजूद हो। ओह, ये थोड़ी टेक्निकल लग रही है। पहली फेलियत, बिलकुव्वत जिंदगी। जी, थोड़ी वजाहत चाहिए। बिलकुव्वत जिंदगी का मतलब है वो जिस्म ऐसा है जिसमें जिंदा रहने की सलाहियत मौजूद है, जैसे एक बीज में दरख्त बनने की सलाहियत। ठीक है। फेलियत या एक्चुअलिटी का मतलब है वो हालत जब कोई चीज अपनी सलाहियत को इस्तेमाल कर रही हो, यानी बिलफेल मौजूद हो। और पहली फेलियत? पहली फेलियत का मतलब है महज जिंदा होना, जैसे आंख का होना। दूसरी फेलियत होगी उस सलाहियत को इस्तेमाल करना, जैसे आंख से देखना। अच्छा, तो रूह सिर्फ जिंदा होने की हालत है? एक मुनज़्ज़म कुदरती जिस्म के जिंदा होने की हालत, यानी कोई मशीन नहीं बल्कि एक कुदरती वजूद जिसके आज़ा एक खास मकसद के तहत मुनज़्ज़म हो। ठीक है। क्या इसे आसान अल्फाज में समझा जा सकता है? कोई मिसाल? बिल्कुल, इसको समझने का एक आसान तरीका यह है कि अरस्तू के नज़दीक हर चीज़ दो चीज़ों से मिलकर बनती है। मादा, यानी वो चीज जिससे वो बनी है, जो कि बलकुव्वत है, यानी सलाहियत। जी। और दूसरी शक्ल या सूरत, फॉर्म, एसेंस, जो उस चीज़ की असल हकीकत होती है, उसकी फ़ैलियत। जैसे मिट्टी और घड़ा। बेहतरीन मिसाल, मिट्टी मादा है और उससे बना घड़ा उसकी शक्ल या फ़ैलियत है। अरस्तू कहते हैं कि जिस्म मादा है और रूह उस जिस्म की शक्ल या फ़ैलियत है। यानी रूह वो चीज है जो जिस्म को महज गोश्त पोश्त का ढेर होने से बचाकर एक जिंदा काम करने वाला वजूद बनाती है। बिल्कुल, आप कह सकती हैं कि ये जिस्म का ऑपरेटिंग सिस्टम है। अच्छा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम वाली मिसाल कुछ समझ में आती है। क्या अरस्तू ने खुद भी कोई मिसालें दी हैं? जी हाँ, कई मिसालें दी हैं। एक मशहूर मिसाल मोम और महर की है। मोम और महर? जी,
जैसे मोम पर लगी हुई मेहर मोम से अलग नहीं होती, बल्कि मोम की ही एक शक्ल बन जाती है, वैसे ही रूह और जिस्म एक हैं। ये पूछना कि क्या रूह और जिस्म एक हैं, इतना ही बेमानी है जितना ये पूछना कि क्या मोम और उस पर लगी शक्ल एक है। ठीक है। और कोई मिसाल? दूसरी मिसाल कुल्हाड़ी की है। अगर कुल्हाड़ी एक कुदरती चीज होती, मतलब खुद ब खुद बनती, हाँ, तो उसका कुल्हाड़ीपन यानी काटने की सलाहियत उसकी रूह होती। अगर ये सलाहियत खत्म हो जाए तो वो सिर्फ लोहे का टुकड़ा रह जाएगी, नाम की कुल्हाड़ी। सही। तीसरी मिसाल आंख की है। अगर आंख एक पूरा जानदार होती तो बिनाई उसकी रूह होती। बिनाई के बगैर वो सिर्फ नाम की आंख है। तो इसका मतलब हुआ कि रूह जिस्म से अलग नहीं हो सकती, जैसे बिनाई आंख से अलग नहीं हो सकती। ज्यादातर मामलात में यही मतलब है। रूह उसी खास जिस्म की फालियत है जिसकी वो है। वो जिस्म नहीं, लेकिन जिस्म से जुड़ी हुई है। लेकिन आपने कहा ज्यादातर मामलात में। हाँ, लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। अरस्तू कहते हैं कि शायद रूह के कुछ हिस्से, खासतौर पर सोचने वाला हिस्सा यानी ज़हन, जिस्म से अलग हो सकता हो। अच्छा, क्यों? क्योंकि वो किसी खास जिस्मानी उज़्व जैसे आँख या कान की फालियत नहीं लगता। लेकिन वो इस पर कोई हतमी जवाब नहीं देते, बल्कि इसे एक सवाल के तौर पर छोड़ देते हैं। सवाल? जी, वो मल्लाह और जहाज की मिसाल देते हैं। क्या मल्लाह जहाज का हिस्सा है या उससे अलग रहकर उसे चला रहा है? ये गहरा सवाल है। ये वाकई गहरा सवाल है। अच्छा, अब ये बताएं कि क्या तमाम जानदारों में एक ही किस्म की रूह होती है? यानी पौधे, कीड़े मकोड़े, जानवर, इंसान, सब में? नहीं, अरस्तू यहाँ एक दर्जा बंदी बताते हैं, हायरार्की। वो कहते हैं रूह की मुख्तलिफ सतहें हैं। सतहें? कैसी सतहें? सबसे बुनियादी सतह है ग़िज़ाई रूह की, न्यूट्रिटिव सोल। ये पौधों में भी होती है और तमाम जानदारों में भी। पौधों में भी? जी हाँ, अब इसका काम है ग़िज़ा हासिल करना, बढ़ना और अपनी नस्ल पैदा करना। ये ज़िंदगी की सबसे बुनियादी ज़रूरत है। ठीक है। इससे ऊपर? इससे ऊपर है हिस्सी रूह, सेंसरी सोल। ये जानवरों में होती है और इसकी वजह से वो महसूस कर सकते हैं। कम से कम छूने यानी टच की हिस्स तो सब जानवरों में होती है। और जहाँ हैस है वहाँ खुशी और तकलीफ का एहसास भी होता है और इसी से ख्वाहिश यानी एपेटाइट पैदा होती है। सही। और उसके बाद? फिर आती है हरकती रूह, लोकोमोटिव सोल, जो कुछ जानवरों में होती है और उन्हें जगह बदलने की सलाहियत देती है। और सबसे ऊपर? और सबसे ऊंची सतह है फिक्री रूह की, थिंकिंग सोल, जो इंसानों में पाई जाती है और शायद अगर कोई और आला मखलूक हो तो उसमें। ये अक्ल या ज़हन है। माइंड, इंटेलेक्ट। वाह! और ये सतहें एक दूसरे से जुड़ी हैं? जी, ये दर्जाबंदी ऐसी है कि हर अगली सतह पिछली सतह की सलाहियतों को अपने अंदर सुमोए रखती है। जैसे एक मुरब्बा में मुसल्लस की खुसूसियात भी शामिल होती हैं, वैसे ही जिन जानवरों में हिस्स होती है उनमें ग़िज़ाई रूह की सलाहियतें भी लाजमी होती हैं। एक मिनट, तो आपने कहा पौधों में ग़िज़ाई रूह होती है? अरस्तू के नज़दीक पौधों की भी रूह होती है? जी हाँ, बिल्कुल। उनके निज़ाम के मुताबिक पौधों में ग़िज़ाई रूह होती है जो उन्हें जिंदा रखती है, बढ़ाती है और नस्ल पैदा करने के काबिल बनाती है। ये ज़िंदगी की सबसे बुनियादी शक्ल है। वाह, ये तो बहुत दिलचस्प दर्जाबंदी है। अब जरा हवास यानी सेंसेस पर आते हैं। ये कैसे काम करते हैं? हम देखते, सुनते, सूंघते कैसे हैं? अरस्तू का नज़रिया यहाँ भी बहुत दिलचस्प है। वो कहते हैं कि हवास का काम है महसूस की जाने वाली चीज़ों की शक्ल या सूरत यानी फॉर्म को उनके मादे यानी मैटर के बगैर कबूल करना। फिर वही मोम वाली मिसाल? बिल्कुल। जैसे मोम अंगूठी की शक्ल यानी मोहर को कबूल कर लेता है लेकिन सोने या चांदी को नहीं, वैसे ही आंख रंग की शक्ल को कबूल करती है हवा या पानी के बगैर और कान आवाज़ की शक्ल को। यानी हस सिर्फ फॉर्म लेती है, मैटर नहीं। जी, हवास पहले बिलकुव्वत होते हैं यानी उनमें सलाहियत होती है, लेकिन वो बिलफेल तभी होते हैं जब कोई बाहर की चीज़ उन्हें मुतहर्रिक करे। ठीक है। और छूने यानी टच के अलावा बाकी तमाम हवास के लिए अरस्तू कहते हैं एक वास्ता यानी मीडियम ज़रूरी है। वास्ता यानी बीच की कोई चीज़? जी, यानी देखने के लिए रोशनी और शफ़ाफ चीज़ जैसे हवा या पानी का होना ज़रूरी है। रोशनी उस शफ़ाफ वास्ते को मुतहर्रिक करती है और वो वास्ता आँख को। रंग खुद चलकर आँख तक नहीं आता।
اچھا، سننے کے لیے بھی ہوا یا پانی کا واسطہ چاہیے. جب کوئی چیز ٹکراتی ہے تو وہ واسطے میں حرکت پیدا کرتی ہے جو کان تک پہنچتی ہے. اور سونگھنے کے لیے؟ اس کے لیے بھی ہوا یا پانی کا واسطہ چاہیے. بہو ہوا یا پانی کے ذریعے ناک تک آتی ہے. چکھنے یعنی ٹیسٹ کے لیے مایا لیکوڈ ضروری ہے. یہ ایک قسم کا چھونا ہی ہے. اور چھونا، ٹچ؟ اس میں براہ راست رابطہ ہوتا ہے. تاہم ارسطو یہاں بھی ایک باریک نقطہ نکالتے ہیں کہ شاید ہمارا گوشت یعنی فلیش خود حتمی حس کا عضو نہ ہو، بلکہ وہ بھی ایک واسطہ ہو اور اصل چھونے کا عضو اس کے اندر کہیں ہو. یہ تو بہت تفصیل ہے. اور ایک بات کہی جاتی ہے کہ ارسطو کے مطابق حسی عضو سینس آرگن ایک وسط یا توازن ہوتا ہے، مین ریشیو ہوتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ جی ہاں، یہ بہت اہم نقطہ ہے. ارسطو کا خیال ہے کہ ہر حس دو انتہاؤں ایکسٹریمز کے درمیان فرق محسوس کرتی ہے، جیسے بصارت سفید اور سیاہ کے درمیان، سماعت تیز اور دھیمی آواز کے درمیان، چھونا گرم اور سرد کے درمیان. ٹھیک. حسی عضو خود ان دو انتہاؤں کے درمیان ایک وسط یا توازن کی حالت میں ہوتا ہے. اسی لیے وہ دونوں طرف کی کیفیات کو محسوس کر سکتا ہے. اگر وہ خود گرم ہوتا تو گرمی کیسے محسوس کرتا؟ بالکل. اسی وجہ سے جب کوئی چیز بہت شدید ہوتی ہے، بہت تیز روشنی، بہت زوردار آواز، بہت زیادہ گرمی یا سردی، تو وہ حسی عضو کو نقصان پہنچاتی ہے کیونکہ وہ اس کے اندرونی توازن کو بگاڑ دیتی ہے. ارسطو چھونے کی حس کو سب سے بنیادی مانتے ہیں. اس کا ختم ہونا موت ہے کیونکہ جاندار کا اپنے ماحول سے بنیادی رابطہ اسی سے ہے. اور باقی حواس؟ باقی حواس زندگی کو بہتر ویل بینگ بنانے کے لیے ہیں. ٹھیک ہے، یہ حواس کی بات ہوئی. اب آتے ہیں روح کے سب سے اعلیٰ حصے یعنی سوچنے والے حصے یا ذہن، مائنڈ، انٹلیکٹ پر. یہ حواس سے کیسے مختلف ہے؟ ارسطو کہتے ہیں کہ سوچنے والا حصہ حواس سے بہت مختلف ہے. پہلی بات، یہ غیر متاثر ہوتا ہے. امپیسبل؟ غیر متاثر مطلب یعنی جیسے تیز روشنی آنکھ کو چوندھیا دیتی ہے یا تیز آواز کان کو بہرا کر سکتی ہے، ویسے شدید یا گہری سوچ ذہن کو تھکاتی یا کمزور نہیں کرتی بلکہ شاید مزید طاقتور بناتی ہے. اچھا، یہ تو الٹ بات ہوئی. جی. دوسری بات، یہ بھی چیزوں کی شکل یا صورت یعنی فارمز کو وصول کرتا ہے، لیکن یہ حواس کی طرح کسی خاص جسمانی عضو سے براہ راست جڑا ہوا نہیں لگتا. تو یہ کہاں ہوتا ہے؟ ارسطو اسے اشکال کی جگہ یعنی پلیس آف فارمز کہتے ہیں، لیکن بالقوہ. پھر بالقوہ؟ جی، یعنی اس میں تمام چیزوں کو جاننے کی صلاحیت ہے، مگر جب تک یہ سوچتا نہیں، یہ خالی ہے. وہ اس کی مثال ایک ایسی لکھنے والی تختی سے دیتے ہیں جس پر ابھی کچھ لکھا نہ گیا ہو. رائٹنگ ٹیبلٹ انالوجی. یعنی ذہن ایک خالی سلیٹ کی طرح ہے؟ ایک طرح سے، جی ہاں. لیکن یہاں ارسطو ایک اور بہت اہم اور کچھ پراسرار فرق بتاتے ہیں. وہ کیا؟ وہ کہتے ہیں ذہن کے دو حصے ہیں، ایک منفعل ذہن پیسو مائنڈ اور دوسرا فعال ذہن ایکٹیو مائنڈ. پیسو اور ایکٹیو؟ جی. منفعل ذہن وہی خالی سلیٹ ہے جو بالقوہ سب کچھ جان سکتا ہے، جو سیکھتا ہے اور متاثر ہوتا ہے. لیکن فعال ذہن ایک روشنی کی طرح ہے. روشنی کی طرح؟ جی. جیسے روشنی رنگوں کو دیکھنے کے قابل بناتی ہے، ویسے ہی فعال ذہن ان ممکنہ خیالات یا شکلوں کو روشن کرتا ہے، انہیں سمجھنے اور جاننے کے قابل بناتا ہے. اچھا. ارسطو کے مطابق یہ فعال ذہن جسم سے بالکل الگ، سیپریبل، غیر متاثر، امپیسبل، کسی چیز سے ملا ہوا نہیں، انمکسڈ، لافانی، ایمورٹل اور ہمیشہ رہنے والا، ایٹرنل ہے. لافانی، ہمیشہ رہنے والا، جسم سے الگ؟ جی ہیں. جبکہ منفعل ذہن جو جسم سے زیادہ جڑا ہے، فانی ہے. فعال ذہن کے بغیر کوئی سوچ ممکن نہیں. یہ تصور یہ بہت سے سوالات کو جنم دیتا ہے. یہ فعال ذہن والا تصور واقعی کافی پراسرار لگتا ہے. اچھا، اور تخیل یعنی امیجنیشن کا کیا کردار ہے؟ کیا یہ بھی سوچ ہے؟ ارسطو تخیل یعنی فینٹیزیا کو حسی ادراک پرسیپشن سے بھی الگ کرتے ہیں اور فیصلہ کن سوچ ججمنٹ اوپینین سے بھی. تو یہ کیا ہے پھر؟ تخیل وہ صلاحیت ہے جس سے ہم چیزوں کی ذہنی تصویریں، امیجز بناتے ہیں. یہ حواس کے کام کرنے کے بعد ہوتا ہے. یعنی یادداشت کی طرح؟ یادداشت سے ملتی جلتی، لیکن یہ مستقبل یا غیر حقیقی چیزوں کی بھی ہو سکتی ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ سچی ہو. اکثر ہمارے تخیلات غلط بھی ہوتے ہیں. صحیح. جانوروں میں چونکہ عقل نہیں ہوتی، وہ اکثر اپنے عمل میں تخیل سے ہی رہنمائی پاتے ہیں.
لیکن انسانوں کے لیے بھی یہ بہت اہم ہے، کیوں اہم ہے؟ کیونکہ ارسطو کا ایک بہت مشہور قول ہے کہ روح بغیر کسی ذہنی تصویر امیج کے نہیں سوچتی۔ کیا مطلب؟ سوچنے کے لیے تصویر ضروری ہے؟ جی، یعنی جب ہم سوچتے ہیں تو ہم ان ذہنی تصاویر کو استعمال کرتے ہیں، بالکل جیسے ہم حواس سے حاصل ہونے والی معلومات کو استعمال کرتے ہیں۔ پھر ان تصاویر کی بنیاد پر عقل فیصلہ کرتی ہے کہ کیا اچھا ہے، کیا برا، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں۔ اچھا، تو حرکت کا تعلق صرف خواہش سے ہے، سوچ سے نہیں؟ یہ تو دلچسپ بات ہے۔ نہیں، سوچ سے بھی ہے، لیکن صرف نظریاتی سوچ سے نہیں۔ اچھا، وضاحت کریں۔ ہم نے شروع میں حرکت کی بات کی تھی کہ پرانے مفکرین اسے روح کی بنیادی خاصیت سمجھتے تھے۔ ارسطو کے اپنے نظام میں جانوروں میں حرکت کا اصل محرک کیا ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ ارسطو واضح کرتے ہیں کہ نہ تو صرف غذائی روح حرکت دیتی ہے، پودے حرکت نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے۔ نہ صرف حسی روح، صرف محسوس کرنا حرکت کے لیے کافی نہیں، اور نہ ہی خالص نظریاتی ذہن، اسپیکولیٹو مائنڈ، جو صرف جاننے یا غور و فکر سے تعلق رکھتا ہے۔ تو پھر کیا حرکت دیتا ہے؟ حرکت کا اصل سبب دو چیزیں مل کر بنتی ہیں۔ ایک ہے خواہش یا بھوک، ایپیٹائٹ، جی، جس میں ہر قسم کی چاہت، طلب، غصہ، ارادہ سب شامل ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز ہے عملی ذہن، یعنی پریکٹیکل مائنڈ، یا بعض اوقات صرف تخیل۔ عملی ذہن، جی، وہ ذہن جو سوچتا ہے کہ کسی مقصد تک کیسے پہنچا جائے، کون سے ذرائع اختیار کیے جائیں۔ خواہش کا جو مقصد ہوتا ہے، مثلاً پانی پینا، ہاں، وہ عملی ذہن کو سوچنے پر اکساتا ہے کہ پانی کہاں ہے، کیسے حاصل کیا جائے، اور یہ سوچ پھر جسم کو عمل پر مجبور کرتی ہے۔ تو خواہش اور عملی سوچ مل کر حرکت پیدا کرتی ہیں۔ وش کی ضرورت ہوتی ہے، جو ارسطو کے نزدیک بھوک کی ہی ایک قسم ہے۔ اچھا، خواہش کا مقصد، آبجیکٹ آف ڈیزائر، جو کہ کوئی حقیقی یا ظاہری طور پر اچھی چیز ہوتی ہے، وہ خود حرکت نہیں کرتا، لیکن وہ ذہن یا تخیل کو تحریک دیتا ہے اور اس طرح حرکت کا باعث بنتا ہے۔ اور حرکت کرتا کون ہے؟ اس حرکت کو انجام دینے کا اوزار یا آلہ ہمارا جسم ہے، خاص طور پر ہمارے پٹھے اور جوڑ۔ ارسطو جوڑ کی مثال دیتے ہیں کہ کیسے جوڑ کا ایک حصہ ساکن رہتا ہے اور دوسرا حرکت کرتا ہے، اور وہیں سے حرکت شروع ہوتی ہے۔ زبردست۔ تو اگر ہم ساری بات کو سمیٹیں تو ارسطو کے لیے روح کوئی پراسرار آسیب جیسی چیز نہیں، بالکل نہیں، بلکہ یہ کسی بھی جاندار کے وجود کی شکل ہے، فارم ہے، اس کی فعلیت ہے، ایکچویلٹی ہے، وہ اصول ہے جو اسے منظم رکھتا اور چلاتا ہے۔ جی ہاں، یہ وہ چیز ہے جو بے جان مادے کو ایک زندہ، محسوس کرنے والا، حرکت کرنے والا اور انسانوں کی صورت میں سوچنے والا وجود بناتی ہے۔ یہ غذائیت سے لے کر سوچ تک زندگی کے تمام پہلوؤں کو ایک ہی مربوط نظام میں پرو دیتی ہے۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ یہ نظریہ حیاتیات، طبعیات اور مابعث الطبیعات کو جوڑنے کی ایک شاندار کوشش ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ زندگی کے مختلف درجے، پودوں سے لے کر انسانوں تک، ایک دوسرے سے الگ تھلگ نہیں، بلکہ ایک تسلسل کا حصہ ہیں، اور ان سب کی بنیاد ایک ہی اصول یعنی روح پر ہے۔ تو آخر میں ہمارے سننے والوں کے لیے اس ساری بحث سے کیا اہم نقطہ نکلتا ہے؟ کوئی ایسی بات جس پر وہ خود غور کر سکیں؟ ایک نقطہ جس پر غور کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے، اگر روح، جیسا کہ ارسطو نے بڑی تفصیل سے واضح کیا، جسم کی شکل یا فعلیت ہے، جی، اور اگر سوچنے کے لیے بھی، جیسا کہ وہ کہتے ہیں، ہمیں ذہنی تصاویر یعنی امیجز کی ضرورت ہے جو حواس سے ہی آتی ہیں، اور حواس کا انحصار جسم پر ہے، بالکل، تو پھر روح کا وہ سب سے اعلیٰ حصہ، جسے ارسطو فعال ذہن یعنی ایکٹیو مائنڈ کہتے ہیں، اور اسے جسم سے بالکل جدا، لافانین اور ہمیشہ رہنے والا قرار دیتے ہیں، ہاں، وہ حقیقت میں جسم سے کتنا جدا ہو سکتا ہے؟ اگر سوچ کا پورا عمل ہی بالواسطہ طور پر جسمانی حواس اور ان سے بننے والے تخیل پر منحصر ہے، تو اس فعال ذہن کی مکمل جدائی کا اصل مطلب کیا ہے؟ یہ واقعی سوچنے والی بات ہے۔ جی، یہ ایک ایسا سوال ہے جو ارسطو کے متن کو پڑھتے ہوئے ذہن میں ابھرتا ہے، اور جس پر فلسفی آج تک غور کر رہے ہیں۔